بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے اور آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیجیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ارشد شریف کے قتل کے بعد ہر آنے والے دن اس قتل کے حوالے سے کچھ ایسی تفصیلات سامنے آ رہی ہیں جن کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ارشد شریف کے قتل کے بعد بہت سے الزامات لگے، بہت سے انکشافات ہوئے، یہاں تک کہا گیا کہ شاید ان کو ان کے قتل سے پہلے تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ یہ ایک پلینڈ مرڈر تھا، پلینڈ اسیسینیشن تھی۔ یہ بھی کہا گیا کہ عین ممکن ہے کہ امریکی بدنام زمانہ تنظیم بلیک واٹرز اس میں ملوث ہو، لیکن وہ کیوں ملوث ہوگی؟ کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ ارشد شریف کسی بڑی اہم سٹوری پر کام کر رہے تھے اور اس سٹوری کا تعلق منی لانڈرنگ کے ساتھ تھا، لیکن ابھی تک کوئی واضح ثبوت نہیں ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے آہستہ آہستہ شواہد سامنے آ رہے ہیں، کڑی سے کڑی ملے گی، لیکن اس میں 4-5 کردار ایسے ہیں جن کو قطعی طور پر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ایک تو ارشد شریف کن حالات میں پاکستان سے باہر گئے، دوسرا پاکستان سے ان کی روانگی، دبئی میں ان کے سٹے، کینیا میں ان کے ویزے کی ارینجمنٹس کس نے کی، اس کے علاوہ کینیا میں وہ کس کے پاس رہائش پذیر تھے۔ جلدی اس کو میں آپ کو ریوائنڈ کر کے یہ بتاتا ہوں کہ پاکستان سے ان کی روانگی کی راہ جو ہموار کی گئی، وہ خیبر پختونخوا حکومت نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا۔ ARY کے اونر سلمان اقبال اور ARY کے ہی ایک ملازم امپلائی جو کہ کراچی کنگز جو کرکٹ کی ٹیم ہے اس سے بھی وابستہ ہیں، طارق وسیع، انہوں نے ان کا کینیا کا ویزا ارینج کیا۔ کینیا میں وہ وقار احمد اور خرم احمد کے پاس گئے، وہ کینیا میں ان کے سپانسر تھے۔ اب وہاں پر جو ایمو ڈمپ ہے، جہاں جو فائرنگ رینج ہے، جہاں پر کینیا کی پولیس کو تربیت دی جاتی تھی، اس کے حوالے سے ایک نیا کردار سامنے آیا ہے کہ یہ ان کا پارٹنر ہے، یعنی وقار کا پارٹنر ہے۔ وقار کی بیگم جس کا نام مورین ہے، وہ جمشید خان نامی ایک نیا شخص ہے، اس کا تعلق بھی کراچی سے۔ یہ پارٹنرز ہیں، یہی اس کو مینج کرتے ہیں ایمو ڈمپ کو۔ اور یہ بتاتا چلوں کہ یہ امریکہ کے کانٹریکٹرز کے کانٹریکٹ میں تھا۔ امریکن یہاں پر کینیا کی پولیس کو انسداد دہشت گردی کی ٹریننگ دیتے تھے اور انسداد منشیات یعنی اینٹی نارکوٹکس جو ان کا جو محکمہ ہے، جو انٹرنیشنل لیول کا ہے۔ اور یہ کانٹریکٹ جو سائن کیا گیا تھا یہ وقار احمد اور جمشید خان کے ساتھ، یہ امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ یعنی وہاں کی وزارت خارجہ نے یہ کانٹریکٹ سائن کیا تھا، اور اس میں جو وہاں کی جو ڈرگ انفورسمنٹ ایجنسی ہے، ان کا جو انٹرنیشنل لا یونٹ ہے، وہ اس میں ملوث تھا۔ اور بنیادی طور پر یہ منشیات کی سمگلنگ اور دہشت گردی کے خلاف یہاں پر ٹریننگ دی جاتی تھی، اور یہ کانٹریکٹرز تھے۔ اب نئی جو خبریں سامنے آئی ہیں، جو نیا انکشاف سامنے آیا ہے، اس کے مطابق ابھی ہم یہ چھوڑ دیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے کہ ارشد شریف پر تشدد ہوا کہ نہیں ہوا، کیونکہ وہ جو پوسٹ مارٹم کی رپورٹ ہے جس میں بتایا گیا کہ ان کی انگلیوں پر ناخن نہیں تھے، تو وہ کینیا کی پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق وہ ناخن ان کے DNA کے لیے نکالے گئے تھے، اور اس کے علاوہ ان کے جسم کے دیگر جو اعضاء ہیں جس میں گردہ شامل ہے، جگر کا ایک حصہ شامل ہے، وہ انہوں نے اپنے پاس محفوظ کیے تھے تاکہ مستقبل میں DNA ٹیسٹ کے حوالے سے اگر یہ ضرورت پڑے، اور یہ انہوں نے اپنی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں لکھا بھی ہے۔ لیکن اب امریکی جو محکمہ خارجہ ہے، US ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ،
اس نے یہ کانٹریکٹ منسوخ کر دیا ہے۔ $4 لاکھ کا یہ کانٹریکٹ تھا ان کے ساتھ، جن کا میں نے ذکر کیا ہے، یہ وقار احمد اور جمشید خان کے ساتھ۔ اور جمشید خان نے اب یہ کہا ہے کہ ارشد شریف کو، یہ جو معروف صحافی ہیں احمد نورانی، اور فیکٹ فوکس ان کی ایک ویب سائٹ ہے، اس کو انٹرویو دیتے ہوئے جمشید خان نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ارشد شریف کو کینیا کی پولیس نے نہیں بلکہ کینیا کی آرمی نے قتل کیا ہے۔ GSU جنرل سروس یونٹ، ان کی آرمی کا کوئی ایک یونٹ ہے، اس نے ان کو قتل کیا۔ اب اس سے یہ سارے معاملے، قتل کے جو معاملہ ہے، اس میں ایک نیا رخ، نیا موڑ آ گیا ہے۔ اب دن بدن یہ کیس جو ہے وہ بظاہر پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے، لیکن بات وہی ہے کہ ارشد شریف کو جو قتل کیا گیا ہے وہ مسٹیکن آئیڈینٹی نہیں تھی، یعنی ان کو غلط فہمی کی بنیاد پر نہیں مارا گیا، بلکہ مارنے والے یہ جانتے تھے کہ گاڑی کی اس سائڈ پر ارشد شریف بیٹھے ہیں، اور ان کو کولڈ بلڈڈ مرڈر جسے ہم کہتے ہیں وہ کیا گیا۔ اور جس طریقے سے ان کو گولیاں ماری گئیں، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ فی الحال جو تفتیش کے نتیجے میں جو باتیں سامنے آئی ہیں ان کے مطابق کہ ڈرائیور کو خراش تک نہیں آتی۔ اس کے علاوہ رانا ثناء اللہ جو وفاقی وزیر داخلہ ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جو پاکستان کی جو فیکٹ فائنڈنگ ٹیم یا تحقیقاتی ٹیم وہاں پر گئی تھی، اس کو دونوں بھائیوں کے موبائل فون یا اس کے ڈیٹا تک رسائی نہیں دی گئی، یعنی وقار احمد اور خرم احمد، ان دونوں کے موبائل ڈیٹا تک پاکستانی تفتیش کاروں کو رسائی نہیں دی گئی۔ اور انہوں نے کہا کہ جب 2 انٹرویوز کے بعد انہوں نے وقار احمد اور خرم احمد سے بات کرنا چاہی تو انہوں نے کہا جی اب ہم مزید آپ سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتے، اگر آپ نے کوئی بات کرنی ہے تو ہمارے وکیل کے ذریعے ہم سے بات کریں۔ اب دونوں کا تعلق جو ہے وہ، یعنی جمشید خان کا تعلق بھی، وہ کیونکہ اونر ہیں، وہ براہ راست اس معاملے میں ملوث نظر نہیں آتے، لیکن وہ اس فارم ہاؤس کے یا ایمو ڈمپ کے یا فائرنگ رینج کے اونر ہیں۔ نئی تفتیش اور نئی جو تحقیقات ہیں ان کے مطابق ارشد شریف 23 اگست کو بھی وہاں پر گئے تھے، انہوں نے رات وہاں گزاری تھی، اور اس موقع پر بھی وہاں پر 4 سے 6 امریکن انسٹرکٹرز موجود تھے۔ ذہن میں رکھیے گا، امریکن 23 اگست کو ارشد شریف جب وہاں پر گئے، کوئی پارٹی تھی، ڈنر تھا، جو بھی تھا، انہوں نے رات وہاں پر قیام کیا، اور اس رات وہاں پر امریکی بھی موجود تھے۔ 22 اکتوبر جس روز ارشد شریف قتل ہوتے ہیں، اس روز بھی بتایا جاتا ہے کہ وہاں پر امریکنز کی موجودگی ثابت ہو چکی ہے، امریکنز موجود تھے۔ لیکن اب امریکن گورنمنٹ نے یہ کانٹریکٹ اچانک ختم کر دیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اور آپ کے علم میں یہ بات بھی لاتا چلوں کہ وائس آف امریکہ، یعنی جو امریکن نشریاتی ادارہ ہے، اس نے بھی ایک رپورٹ کی ہے، اس میں بھی ان چیزوں کو واضح کیا گیا ہے۔ اب امریکہ کے کانٹریکٹرز اس ایمو ڈمپ پہ موجود ہوتے ہیں، وہاں پہ ٹریننگ دیتے ہیں، لیکن ارشد شریف کے قتل کے بعد یہ معاہدہ منسوخ کر دیا جاتا ہے، جبکہ معاہدے کی مدت ابھی باقی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ آپ کو اگر یاد ہو تو ایک ویڈیو میں نے کہا تھا کہ اب امریکی تنظیم بلیک واٹرز کی طرف بھی یہ انگلیاں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں، یا کھرا اس طرف جا رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ارشد شریف کو پولیس نے مارا ہے کینیا کی، یا کینیا کی آرمی نے مارا ہے، جس طرح ابھی GSU کا نام دیا ہے جمشید خان نے، اس نے مارا ہے، یا دونوں بھائیوں میں سے کسی نے مارا ہے۔ لیکن تانے بانے کہاں پر جا کر ملتے ہیں؟ اب امریکیوں نے اپنا یہ کانٹریکٹ کیوں منسوخ کیا ہے؟ یہ پہلے بھی منسوخ کر سکتے تھے، وہ اس لیے کہ اب پوری دنیا کی جو صحافتی تنظیمیں ہیں وہ اپنے طور پر اس کیس کی تفتیش کر رہی ہیں یا کروا رہی ہیں، اور آنے والے دنوں میں ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ اگر بالواسطہ یا بلا واسطہ، ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی، اس میں امریکن بلیک واٹرز نامی تنظیم کی کوئی انوالومنٹ ثابت ہوئی تو اس کیس کا کچھ بھی نہیں بنے گا۔ کینیا کی پولیس جس طرح کہتی ہے جی ہم سے یہ غلطی ہو گئی ہے، تو بھی کچھ نہیں بننا۔ البتہ ایک کام ہو سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ
پاکستان سے یہ پتہ چلایا جا سکتا ہے کہ پاکستان سے ان کو باہر بھجوانے میں کس نے کردار ادا کیا، کس نے ان کو مجبور کیا، کس نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا پاکستان سے باہر جانے کے لیے، دبئی میں ان کا قیام کس نے ممکن بنایا یا ارینج کیا، دبئی سے کینیا جانے میں کس نے معاونت کی، کس نے ویزا ارینج کروایا اور وہاں پر وہ کس کے ہاں قیام پذیر تھے، یہ سارے کے سارے پاکستانی ہیں۔ خیبر پختونخوا حکومت نے باہر بھجوایا، اس سے پہلے خیبر پختونخوا حکومت نے ایک جسے فرمائشی کہا جاتا ہے ایک تھریٹ الرٹ جاری کیا، ارشد شریف کو یہ باور کروایا جا سکے کہ آپ کی زندگی پاکستان میں خطرے میں ہے اور آپ کو کسی وقت بھی قتل کیا جا سکتا ہے، لہٰذا ان کو پشاور ایئرپورٹ سے باہر بھجوایا گیا باقاعدہ سرکاری پروٹوکول کے ذریعے۔ پہلے وہ دبئی گئے، دبئی سے پھر ان کا ویزا ارینج کروایا گیا کینیا کا، وہ پھر کینیا چلے گئے، اور اب یہ بتایا جاتا ہے کہ دبئی میں شاید انہوں نے ہارڈلی کوئی 8 یا 10 دن قیام کیا ہے۔ 10 اگست کو وہاں پر گئے تھے اور یہ بتایا جاتا ہے 19 یا 20 اگست کو وہ دبئی سے چلے گئے کینیا۔ اب وہاں پر یہ 2 بھائیوں کے پاس چلے جاتے ہیں، ان کے مہمان رہتے ہیں۔ اب پاکستانی تفتیش کار جو ہیں، جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ دبئی پہنچ چکے ہیں۔ اب وہ دبئی اتھارٹی سے وہ دیکھیں گے کہ ارشد شریف کے ساتھ وہاں پر رابطے میں کون تھا، ہوٹل میں کون ملنے آتا تھا، CCTV فوٹیج تو موجود ہوتی ہے، ان کی کال کون ان کو کال کرتا تھا، کون سی سم وہ استعمال کر رہے تھے، کون کون شخص ان کے ساتھ رابطے میں تھا۔ تو امید یہ ہے کہ اب UAE خاص طور پر دبئی کی پولیس، دبئی کی CID پاکستانی تفتیش کاروں کے ساتھ بھرپور تعاون کرے گی اور آنے والے دنوں میں مزید انکشافات کی توقع کی جا سکتی ہے۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔